اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا آتش پرست لڑکی سے محبت کا عبرتناک اور سبق آموز واقعہ۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز، جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھی اور قرآن مجید کو تمام روایات میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمہ اللہ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام اور سکون کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا، چنانچہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، ناصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارہ پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھی۔ اتفاق سے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خدا دادی حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتی ہی اس کی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ کس کی لڑکی ہیں؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہیں؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ تو لڑکیوں نے کہا کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے بال کے مال و متاع پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ اس حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حالی میں کہا کہ کچھ تو فرمائیے، کیا وجہ ہے؟ تو شیخ ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سب سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اس کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم، فضل اور زہد و عبادت میں شہر آفاق میں آپ کی مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہیں۔
بہت ہو چکا، قرآن مجید کی طفیل سے نہیں، اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا کہ میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خدا کی طرف سے ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس طلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگوں نے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا، تو ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ کی مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئی، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لے کے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی، تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرائے کرے گا، تو شیخ نے ہاں کر دی۔ چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں پر شیخ ابو عبداللہ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصاری کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئے ہیں، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا، تو شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے۔ تو شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میرے بھائیو، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسے ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور یہ کہہ کر خدا سے استفادہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے کہ نیک بخت وہ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے رونے کی وجہ سے لہراتے ہوئے آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا کہ اے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تجھ پر ہی بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہی جمع ہو گئے، اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح
لوٹنا تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ ابو عبداللہ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ آپ تو حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ایک آیت تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یعنی جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے وَمَن يُتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد کے زبان یاد تھی، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں، ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے ساتھ شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کی دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہ اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر اور تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو عبداللہ کو بلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی، اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقصود ہیں؟ تو آنے والے نے کہا کہ اپنے شیخ ابو عبداللہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا اور واقعہ بیان کیا تو حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کرے۔ تو ابو عبداللہ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ تو لڑکی نے کہا کہ اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ ابو عبداللہ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا کہ ابو عبداللہ کا دین کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا دین دین اسلام ہے۔
تو میں نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ تو اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے کہ بس اپنی آنکھیں کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پاڑ پاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کی موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجیے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ نے اس لڑکے کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈل گیا، ہڈی اور چمڑے کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آ پہنچا۔ اس کے دل میں اس کی سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائے، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئے تھے اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکے، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے اور جہاں وہ لڑکی حسرت بری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتے، لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہے تھے دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے، نظر بر کو صدا پھر دیدے تر کرتے رہنا۔ اشک افشانی آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکڑاتی ہوئی زبان سے اور بیٹی ہوئی آواز سے بس اتنا کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابو عبداللہ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کہا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہو گئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح نہ ہوا۔ وہ عورت یہی لڑکی تھی اور اب وہ دونوں جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔